رزق میں، روزی میں برکت کے حصول کے لیے کیا دعا کی جانی چاہیے، کیا دعا مانگنی چاہیے کہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، مالی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا کرے تاکہ ان ذمہ داریوں کو ادا کیا جا سکے یا ان سے عہدہ برا ہوا جا سکے؟ جیسے بھائی دنیا میں ہر انسان جو ہے اس کے پاس ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. تو ہر انسان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کسی کے اوپر زیادہ، کسی کے اوپر کم، اور ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ ذمہ داریاں بہتر طور پہ انجام دے اور ادا کر کے سبکدوش ہو، اور تمام کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے الفاظ میں جو آپ چاہتے ہو ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں. ویسے دعاؤں کے سلسلے میں بے شک کئی مقاصد کے لیے دعائیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے گناہوں کی بخشش کے لیے ربنا ظلمنا ہے، اور اسی طرح جو ہے پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بیماری سے بچنے کے لیے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ایوب علیہ السلام کی دعا. تو اس طرح بہت ساری دعائیں ہیں. ان دعاؤں میں سے بھائی آپ زیادہ تر جو یاد دلاتے رہتے ہیں اور جن کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے وہ ہے ان میں سے ایک دعا جو بخاری اور مسلم میں حضرت انس سے جو حدیث مروی ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے اندر دنیا و آخرت کی تمام خوبیوں کو جوڑ دیا گیا ہے. اور ایک حدیث جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اللہ تو جو حلال روزی مجھے دے دے وہ اتنی دے دے کہ مجھے حرام کی طرف جانا نہ پڑے، اور تو اپنے فضل سے مجھے اس طرح بے نیاز کر دے کہ تیرے سوا کسی اور کی محتاجی نہ رہیں. تو اس طرح جو ہے جو مخصوص دعائیں ہیں آپ ان کو دہراتے رہیں. اور خاص طور پر ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی کہ صاحب آپ نے جو شاید درود کے بارے میں کہ درود شریف کے بھی اسی طرح کے بہت سارے فائدے ہیں. درود شریف بھی کثرت سے آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہے فائدہ حاصل ہو. اور جس کام کا آغاز کرنا چاہتے ہو غلط مقام پہ آپ ہاتھ نہ ڈالیے گا. مطلب یہ ہوا کہ خسارے کی تجارت، خسارے کا کام اس طرح نہ کریں، بلکہ پہلے آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں دیکھیے کہ دوسرے لوگ جو کر رہے ہیں کیا اس میں فائدہ ہے کہ نقصان اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد پھر استخارہ کریں، لوگوں سے مشورہ کریں، اس کے بعد اس کام کا آغاز کریں تاکہ آپ جو ہے یعنی پہلے سے ایڈوانس میں ہی جو ہے خسارے سے بچنے کے طریقے، حکمت عملی اپنا کر بہتر طریقے کو اپنا سکیں. جی زیر بھائی جزاکم اللہ خیرن. مولانا ایک اور بھی دعا ذہن میں آ رہی جس میں دعا تو کافی طویل ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں یہ دعا کرتے ہیں وبارک لی فیما رزقتنی، کیونکہ اس کے شروع میں جو ہوتا ہے نا کہ اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا. اس میں آخر میں جا کے پھر یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ وبارک لی فیما رزقتنی. تو اگر صرف اتنا حصہ اللہم بارک لی فیما رزقتنی یہ بھی پڑھتے رہیں کثرت، خاص طور پہ سجدے کی حالت میں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جی صاحب اس میں دو باتیں آپ نے بتا دی، اہم باتیں. ایک تو سجدے کی حالت میں دعا جلد قبول ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے الفاظ عربی کے ہیں، بالکل آسان ہیں، چھوٹے الفاظ ہیں، اور جو موصوف کا جو مقصد ہے صرف موصوف ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام مسلمان مرد و خواتین اس دعا کو پڑھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اللہم بارک لی فیما رزقتنی، کہ یا اللہ تو نے مجھے جو روزی دی اس میں جو ہے مزید برکت دے دے. تو اس دعا کو پڑھ کر بھرپور فائدہ اٹھائیں.